تو بڑا ٹی وی پر ایک وقت شور و شرابہ تھا جب ہمارے کسی مولانا نے کہہ دیا کہ ہم رسول خدا کے بعد اس پوری کائنات میں اگر کسی کو افضل سمجھتے ہیں تو وہ اپنے 12 اماموں کو سر فہرست امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرْجَهُمْ، وہ دلیلیں تھیں، علی نفس رسول ہیں، علی کے لیے رسول خدا نے بہت باتیں کہی ہیں، اور خود مولا علی کے خطبات اور کمالات موجود ہیں رسول خدا کی۔ تو لہٰذا ان بیچارے مولانا صاحب پر FIR کاٹ لی گئی کہ آپ نے توہین رسالت کی ہے۔ ایک حدیث ہے رسول خدا کی جو اہل سنت کی کتب میں، شیعہ کتب میں تمام تر مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ علماء و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل۔ دوسرا متن بھی ہے اس حدیث کا، اس میں یہ کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔ پہلی کا ترجمہ کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ دوسری کا ترجمہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل انبیاء کی طرح ہیں، اس میں افضل ہیں، اس میں طرح ہیں۔ تو وہ مفتی جو مولوی مولا علی کی فضیلت کو نہیں مان رہا، اس سے پوچھے کہ بھائی یہ کس کی فضیلت میں کہ میری امت کی علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، تو بڑا مسکرا کر خوشی کے عالم میں ٹھنڈا سانس لے کے کہتا یہ ہماری فضیلت میں ہے۔ کس کی فضیلت میں ہے؟ ہماری فضیلت میں۔ حدیث بھی ہے۔ تو رسول خدا عقل مند کی نشانی بتاتے ہیں کہ عقل مند دلیل کے بغیر بات نہیں مانتا۔ جو بے وقوف ہوتا ہے، جو مفتی بول دے، مولوی بول دے ہاں بھائی ہم افضل ہیں، اس نے کہا ہم بھی افضل ہو، دلیل نہیں مانگی۔ لیکن فرمایا نحن ابناء الدلیل، یہ دین دلیل کا، اگر مجھے بھی سجدہ کرو تو دلیل کی بنیاد پہ۔ تبھی فرمایا اصول دین میں تقلید حرام ہے، فروع میں واجب ہے۔ فروع میں کیوں واجب؟ وہ بھی اصول کی وجہ سے، کیونکہ جب عقل نے اصول کو تسلیم کیا تو فرع کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا۔ تو اگر میرا کلمہ بھی پڑھتے ہو کہ لا الہ الا اللہ تو دلیل کے ساتھ پڑھو، یہ نہیں کہ بابا نے پڑھا تھا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں، اماں نے کہا تھا میں اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ قیامت کے دن خدا پوچھے گا میں تیرا رب ہوں تو کیوں ہوں؟ تم نے بت کو سجدہ نہیں کیا، تم نے مجھے سجدہ کیا، کیوں کیا؟ جواب یہ نہیں آنا چاہیے خدایا مسلم سوسائٹی میں بڑا ہوا تو اسی لیے میں نے تجھے سجدہ کیا۔ تو اللہ کی آواز آئے گی پھر تجھے جنت کیوں بھیجوں؟ میں نے بت پرست سے پوچھا، اس نے بھی یہی کہا کہ بت کو اس لیے سجدہ کیا کیونکہ سوسائٹی سجدہ کر رہی تھی۔ تو میں تیرا عادل رب ہوں، تمہارے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ علی کو امام مانا تو کیوں مانا؟ سوال کیا جائے گا۔ اور جنہوں نے حضرت امیر المؤمنین کو امام نہیں مانا ان سے بھی سوال کیا جائے گا۔ آپ نے رسول کے بعد فلاں فلاں کو اپنا امام مانا تھا تو کیوں مانا تھا؟ دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ تو ان کو ثابت کرنا پڑے گا کہ فلاں علی سے افضل تھا۔ اللہ کی دربار میں ثابت کرنا پڑے گا افضل تھا۔ ہم تو ثابت کر سکتے ہیں علی سے زیادہ کسی کے پاس علم نہیں تھا، علی سے زیادہ کوئی زاہد نہیں تھا، علی سے بڑا کوئی جنگجو اور شجاع نہیں تھا، کردار میں سب سے بہتر، حسب میں سب سے بہتر، نسب میں سب سے بہتر۔ نہ علی جیسی شہادت کسی کی، نہ علی جیسی ولادت کسی کی، نہ علی جیسی زوجہ کسی کی، نہ علی جیسے بچے کسی کے۔ یا علی یا علی۔ تو فضیلت ہے وجود میں، تبھی ہم نے امیر المومنین کو مانا، ایسے ہی آنکھیں بند کر کے نہیں مانا کہ تم یہ سمجھ لو شیعوں نے اپنے آبا و اجداد سے سنا ہے۔ دلیل ہے ہمارے پاس، ہمارے بچے بچے سے پوچھو گے تمہیں دلیل دے گا کہ ہم نے رسول کے بعد اگر علی کو مانا۔ بھائی ایک مرتبہ رسول ہے، جس نے رسول کا کلمہ پڑھا، پوری زندگی رسول کی اطاعت کی، اس نے علم رسول کو دیکھا، حلم رسول کو دیکھا، شجاعت رسول کو دیکھا، کرم رسول کو دیکھا۔ اب رسول کے بعد بھی وہ ایسا ہی ڈھونڈے گا نا جس کے اندر شجاعت نبوی ہو، جس کے اندر علم نبوی ہو، جس کے در سے کوئی خالیات نہ جائے، جس کے اندر سخاوت نبوی ہو، جس کے اندر رسول جیسا رحم ہو، رسول جیسا کرم ہو۔ تو فرمایا جب دلیل ہوگی تو خدا ہدایت دیتا ہے۔ تم حیوان نہیں ہو، تم بھیڑ بکریاں نہیں ہو،
کہ زندگی میں جو دیکھا جو سنا اس کے پیچھے چلتے جاؤ. سوچو اور غور و فکر کرو, میں نے تجھے عقل دی اور صاحب عقل بنایا, اور یہ عقل ہے جو تمہاری سب سے بڑی ہدایت گر ہے اگر تو اسے استعمال کرے. ہر چیز میں نوجوان فیشن کرتا ہے, اس میں بھی عقل استعمال کرے. خاتون کوئی کپڑے پہنتی ہے, اس میں بھی عقل استعمال کرے. یہ نہیں کہ جو دیکھا جو سنا اسی میں چلتے جا رہے ہیں, بہتے جا رہے ہیں, لیکن سوچ نہیں رہا. حدیث فرمائی علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل. بڑی حساس حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. اب میڈیا کا زمانہ تو تھا نہیں کہ جلدی جلدی خبر پھیل جائے اور کوئی ایف آئی آر کاٹ لے. زمانہ تھا رسول کا. حدیث پہنچی ایک یہودی تک, مسیحی تک, اور حضرت داؤد کے ماننے والے تک. انہوں نے کہا کہ یہ کیا کہہ دیا, اگر یہ کہتا کہ میں افضل ہوں پھر بھی ہم بات کو برداشت کر لیتے. اس نے تو ہمارے انبیاء کو اتنا نیچا دکھایا, یہ بول دیا میری امت کے علماء. یہ بھی نہیں کہا کہ میں, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. تو ایف آئی آر تو بنتی ہے نا. اٹھے غصے میں کہ جا کر پوچھتے ہیں اس مصطفیٰ سے کہ آپ اپنے لیے کہتے تو ہم برداشت کر لیتے, لیکن آپ نے یہ کہہ دیا کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں, یعنی اپنے علماء کو ہمارا انبیاء سے آگے کر دیا. جیسے پہنچے ان کو پتا چلا رسول خدا کا انتقال ہو چکا ہے. انہوں نے کہا تو اب تو مزہ اور ہے, کیونکہ سوال ہے علماء سے. اگر وہ کہہ کر گئے ہیں تو کوئی دلیل بھی تو دے کر جائیں نا. ایسے تو نہیں میں کسی کو افضل بنا دوں, کسی جاہل کو ممبر پہ بٹھا دیں یا مسجد میں کھڑا کر دیں, لوگ سوال کریں گے بھائی اس کو نمازی پڑھانا نہیں آتی, اس نے محراب میں کیسے بٹھا دیا. تو یہ وہاں پر پہنچے اور کہا کہ یقیناً نبی جا چکے ہیں, تو نبی کے بعد امت کے علماء ہی کا آنا ہوگا. تو کہ ہمیں ملنا ہے اس امت کے علماء سے. تینوں کو لے آیا گیا دربار علماء میں. پہنچے وہاں, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے نبی کی حدیث ہے کہ میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. سب نے کہا صدق رسول اللہ, نبی نے سچ کہا, یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. کہ بھائی کوئی دلیل تو ہوگی نا. کہ کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ کہ پہلی بات وہ علماء ہیں کون؟ بھئی آپ کو کہا جائے کہ فلاں صاحب حافظ قرآن ہے, تو آپ جائیں گے 4 آیتیں پوچھیں گے, نہیں بس آپ حافظ ہو. یہاں ہوتا یہ جس کی آنکھیں نہیں وہ حافظ ویسے ہی بن جاتا ہے. تو ایسے تو نہیں آپ بول دو یہ حافظ ہے. بھئی حافظ ہے تو قرآن کی آیت پوچھو. ایران کا طباطبائی صاحب 4 سال کا بچہ حافظ قرآن بنا تھا, تو 4 سال کے بچے نے پورے دنیا کو ہلا دیا تھا. سعودی عرب میں یار پورا جہاز انہوں نے کھلونوں کا بھر کے دیا اس کو. اس نے کہا میں علی کا چاہنے والوں, کھلونوں سے کھیلنے کی عادت نہیں ہے. کہ کیا چاہیے کہ مجھے جنت البقیع کی زیارت کرا دو. اور میں آج سے کوئی 8 سال پہلے ہمارے انٹیریئر سندھ میں ایک شہر تھا, وہاں پہ اعلان ہوا اہل سنت کی بچی ہے کوئی 4 سالہ حافظ قرآن. میں پریشان, میں نے کہا اچھی بات ہے, یہاں بھی شروع ہو چکا ہے. جب وہاں گئے اس نے 1 جز حفظ کیا ہوا تھا, 1 جز. میں نے کہا آپ نے اتنا کیوں لگایا حافظ قرآن؟ صرف مقابلے کے لیے کہ شیعوں کا بچہ بنائے تو ہم بھی کچھ بچے ایسے لائیں. لیکن حافظہ ہے, انسان یاد کرتا ہے, اس کی ٹیکنیکس ہیں. حفظ کرنا اور ہے, اس حفظ کی ہوئی چیز پہ عمل کرنا اور ہے. اہل بیت کہتے ہیں ایک آیت بھی پڑھو سیکھو اور اس پہ کیا کرو, عمل کرو. تو انہوں نے کہا کہ کون ہے امت کا عالم؟ تو جناب نے کہا کہ آپ توہین کر رہے ہیں ہماری, دیکھ بھی رہے ہیں اور پوچھ بھی رہے ہیں. اتنی بڑی بڑی ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو جو سوال کرنا ہے آپ کریے. تو اٹھا حضرت موسیٰ کا ماننے والا, کہ دیکھیے صاحب ہم نے سنا ہے کہ آپ کے نبی نے کہا تھا کہ یہ دین دلیل کا دین ہے, یہ مذہب عقل کا مذہب ہے. تلوار کے زور پہ آپ نے لوگوں کو مسلمان نہیں بنایا, دعوت عقل دی. بت پرستی کے خلاف یہ نہیں کہ ایسے ہی کھول دیا بتوں کو توڑ دو, عقل کی دعوت دی, معجزے کروائے. اگر وہ نبی تھا اس نے قمر کو شق کیا, اس نے درخت کو بولا درخت چل کے آیا, کنکریوں کو بولا کنکریوں نے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا, لوگوں نے دیکھا پھر ایمان لایا. کہ بالکل سچ فرما رہے ہیں.
تو میرا سوال یہ ہے کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں، میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا یہودی ہوں، میں کیسے تسلیم کروں کہ آپ میرے نبی سے افضل ہو؟ آپ بول بھی رہے ہو کہ اس امت کے عالم ہو، ناقل حدیث ہو، کاتب وحی پروردگار ہو، لہذا عالم ہو، تو میں کیسے تسلیم کروں آپ حضرت موسیٰ سے افضل ہو؟ کہ آپ کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کہ افضلیت کے لیے دلیل ہونی چاہیے، تو اگر آپ افضل ہیں تو دلیل دیں۔ کہ کون سی دلیل چاہیے؟ کہ میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے، تو یہاں لکڑیاں بھی زیادہ ہیں، آپ اژدہا بنا کے دکھائیے۔ تاریخ لکھتی ہے یہ بہت غصے والا تھا، انہوں نے کہا تم میرے نبی کی توہین کرنے آئے ہو، نبی کے فرمان کو جھٹلانے آئے ہو، مصطفیٰ کی امت کے علماء کی بدنامی کرنے آئے ہو، لہذا سے کہا خاموش ہو کے بیٹھ جاؤ۔ بیچارہ بیٹھ گیا۔ حضرت داؤد والا اٹھا کہ تمہارے پاس کوئی کام کا سوال ہے تو کرو۔ کہ میرا بھی سوال وہی ہے، میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لوہے کو نرم کرتے تھے، سنا ہے آپ کی تلوار بھی بڑی چلتی ہے، تو ہاتھ میں بھی ہے، اس کو یہیں پہ نرم کر کے دکھا دیں، میں مان جاؤں گا آپ میرے نبی سے افضل ہو۔ پھر کہا کہ بیٹھ جاؤ، تم میرے نبی کی حدیثوں کو جھٹلانے آئے ہو، تم توہین اصحاب کرنے آئے ہو۔ تیسرا اٹھا، ہاں بھائی تمہارا کوئی سوال ہے؟ اس نے کہا میرا بھی قبلہ ایک چھوٹا سا سوال ہے، میں ہوں عیسیٰ کا ماننے والا، میرے نبی کا معجزہ تھا وہ اپنی ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کرتے تھے، تو اگر آپ افضل ہیں تو کسی مردے کو زندہ کر کے دکھائیے۔ کہ لگتا ہے تم بڑے سازشی ہو، ہاں تم ہماری عزتیں اچھالنے آئے ہو، کہ 3 دن کی مہلت ہے، مدینے سے نکل جاؤ ورنہ سب کے سر قلم کر دیے جائیں گے۔ کیا کرتے؟ پاور تھا، طاقت تھی، طاقت کا زور تھا، بول نہیں سکتے تھے۔ علمی ماحول وہاں بنتا ہے جہاں پہ جواب دیے جائیں، جہاں پہ دھونس ڈرایا جائے، دھمکایا جائے، تو وہ علمی ماحول نہیں بنتا۔ اٹھے بیچارے دربار سے باہر نکلے، جیسے باہر آئے تو آپس میں کہنے لگے الیاذ باللہ یہ بھی جھوٹے، الیاذ باللہ ان کا نبی بھی جھوٹا۔ بس یہ کہہ کر نکلے تو پیچھے سے سلمان کی آواز آئی کہ خبردار میرے نبی کو جھوٹا نہیں کہنا، تم غلط دروازے پہ گئے ہو، آؤ تجھے حقیقی درے آل محمد پر لے کر چلوں۔ کہ کیا مطلب؟ کوئی اور بھی علماء ہیں؟ کہ حقیقی علماء کے پاس لے کر چلوں، حقیقی عالم آل محمد کے پاس لے کر چلوں۔ کہ وہ کون ہے؟ سلمان نے کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ سلمان لے کر گیا۔ کہ ابھی مولا کے گھر پہ پہنچے تھے، سلمان دستک دینا چاہتا تھا، گھر کے اندر سے آواز آئی سلمان دروازہ کھلا ہوا ہے، ان تینوں کو اندر لے کر آ۔ یہ پریشان ہوئے، کہنے لگے اے بوڑھے یہ تو بتا اندر والے کو باہر والے کا کیسے پتا چلا؟ کہ ابھی تک تم نے ولایت کو سمجھا ہی نہیں ہے، ذرا اندر آؤ تجھے بتائیں کہ ولایت خداوندی ہوتی کیا ہے۔ یہ جیسے اندر داخل ہوئے، مولا بڑے سادہ سے لباس میں، مولا کے گھر میں ایک درخت تھا، مولا مصروف رہتے تھے، علی کی صفت تھی، یا عبادت میں یا کام میں یا بچوں کے ساتھ یا یتیموں کے ساتھ یا فقیروں کے ساتھ، ہمیشہ مولا مشغول رہتے تھے۔ تو مولا کے ہاتھ میں بیلچہ تھا، گھر میں درخت تھا، مولا کاشتکاری درخت کاری کر رہے تھے، مٹی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ ابھی علی نے مڑ کے نہیں دیکھا، یہ تینوں دیر سے داخل ہوئے۔ امام نے فرمایا تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے میرے نبی کو جھوٹا کہا؟ یہ تینوں پریشان ہوئے۔ امام نے کہا پوچھو جو سوال پوچھنے آئے۔ حضرت داؤد والا اٹھا کہ میں نے وہاں بھی سوال کیا تھا۔ امام نے کہا وہاں کو چھوڑ، یہاں سوال کر۔ کہ میں نے سوال کیا تھا کہ میرے نبی کا معجزہ ہے وہ لوہے کو نرم کرتے ہیں، بس یہ کہنا تھا۔ علی نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، ہاتھ میں جو بیلچہ تھا، بیلچے سے لکڑی کو جدا کیا، اسے کہا ذرا میرے قریب آ۔ یہ اس کے قریب گیا، امام نے بیلچہ ہاتھ میں دیا کہ اب کھینچتا جا جتنا تجھے کھینچنا ہے، اب کھینچتا جا جتنا تجھے لوہے کو کھینچنا ہے۔ یہ عالم حیرانیت میں کھینچتا گیا اور وہ بیلچہ نرم ہوا اور کھینچتا گیا، اور جب اس نے کھینچ لیا، امام نے فرمایا میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا ان کی طرح ہیں، کہا تھا ان سے افضل ہیں۔
تمہارے نبی نے نرم کیا تھا، علی نرم بھی کرے گا پھر سخت بھی بنا دے گا۔ حیدری، علی نرم بھی کرے گا پھر ویسا بنا دے گا جیسا تھا۔ کب بیلچے کو چھوڑ، اس نے جیسے چھوڑا لوہا پھر لوہا بن گیا، نرمی پھر ختم ہو گئی، پھر اپنی حقیقی شکل میں آ گیا۔ یہ عالم تعجب میں کہتا ہے صدق محمد، سچ کہا تھا نبی نے، سچ کہا تھا محمد نے۔ دوسرا اٹھا کہ تمہارا کوئی سوال ہے؟ کہ میں ہوں موسیٰ کا ماننے والا، اور میرے نبی کا معجزہ تھا وہ لکڑی سے اژدہا بناتے تھے۔ علی نے کہا بس اتنا۔ علی نے اسی بیلچے کی لکڑی کو موسیٰ کے ماننے والے کے سامنے پھینکا، اور جیسے پھینکا تو وہ اژدہا بنا، اور جیسے اژدہا بنا تو یہ خوف کے مارے ڈر گیا، اور یہ جیسے ڈرا تو علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ فرمایا جب وہاں بھی بنا تھا تیرا نبی ڈر گیا تھا، آج اس کا امتی بھی ڈر گیا ہے۔